اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو عاشورہ اور خواتین کے بارے میں بتا رہے تھے، تو اس میں ہم پہلے دیکھیں گے عورت اور اسلام، یعنی کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، کیا مرتبہ دیا ہے، اسلام کی نظر میں خواتین کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اسلام نے خواتین کے بارے میں تمام گزشتہ رسم و رواج کو پرکھا۔ ہندو اور یونانی علاقوں میں، دبستانوں میں اسے ایک نجس اور منحوس مخلوق اور خاندان کے کاندھوں پر بوجھ کہا جاتا تھا۔ اسلام نے اس نظام کو مسترد کر دیا۔ اسلام نے عورت کو حقارت اور پستی کے بجائے رحمت قرار دیا ہے، اور جیسے کہ کہا گیا ہے کہ بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے، جناب سرور کائنات کا ارشاد ہے۔ اور پھر یورپ کو دیکھا، عہد تاریخ میں عقیدہ تھا کہ عورت بحران پیدا کرنے، دنیا کو برباد کرنے، جنگیں کرانے اور قابل خرید و فروخت اور بکاؤ مال ہے۔ اسلام نے اس عقیدے کی تردید کی اور خواتین کو انسانی معاشرے کا معزز رکن تسلیم کیا۔ انہیں تہذیب کی ترقی اور تمدن کی بقا کا ضامن، آزادی اور قدر و اعتبار کا مالک بنایا۔ اسلام جس ماحول میں ابھرا، یعنی کہ جس ماحول میں جناب رسول خدا نے تبلیغ کا آغاز کیا، اس میں خواتین کا وجود ماں باپ کی شرمندگی کا باعث تھا۔ سنگ دل باپ کسی بات کا لحاظ کیے بغیر اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اب دیکھیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اس کو بیٹی کی خبر سنائی جاتی تھی، بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تھی، تو اس کا چہرہ تاریک پڑ جاتا تھا، اور وہ ایسا ہو جاتا تھا کہ یا تو اس کو کہیں دفن کر دے، مار ڈالے، زندہ درگور کر دے، یا کہاں اپنا منہ چھپائے۔ تو یعنی کہ مفہوم یہ ہے اس کا۔ تو اسلام نے اس رویے کے بارے میں خاموشی یا غیر جانبداری جو ہے نا، اس کو نہیں برتی۔ اس نے ایک انقلابی راستہ نکالا، اور ہمیں سب کو اس انقلابی راستے کو سمجھنا ہوگا۔ ہمیں دوسروں کے کہنے پہ نہیں کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم آزادی چاہتے ہیں، اور عجیب عجیب سے وہ جلوس نکال رہے ہیں ہمیں آزادی چاہیے، اور یہ اس قسم کے، یعنی اپنا خود ہی مضحکہ اڑا رہے ہیں۔ اسلام نے ایک انقلابی راستہ کون سا نکالا کہ خواتین کو باعزت اور احترام صنف ماننے کے علاوہ اس کے تقدس کا بھی اہتمام کیا۔ یعنی نہ صرف یہ ایک باعزت اور با احترام شخصیت ہے، بلکہ اس میں تقدیس بھی ہے، اس میں پاکیزگی بھی ہے، اس کی عظمت بھی ہے۔ اسلام نے خواتین کو اس ذلت آمیز ماحول سے نجات دلائی، اسے مرد جیسا فرد منوایا۔ وہ اسلام بتاتا ہے وہی جوہر ہے جو مرد میں ہے، وہی روح ہے، وہی قدر و قیمت ہے، وہی حقیقت اور ماہیت ہے۔ اس نظام میں عورت مرد سے بہتر یا کمتر کا سوال نہیں رہا۔ اسلامی معاشرے میں بعض حالات میں مرد سے کم، بعض میں برابر، بعض زاویوں میں اسے مرد سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اور دیکھیں، جو مرکز ہے، وہ خاندان کا جو مرکز ہے، وہ اصل میں ماں کی ذات ہے۔ وہ ماں ہی ہے جو مرکز ہے، جس کی اولاد ہوتی ہے، جو اس کے لیے پالتی ہے، پرورش کرتی ہے، تربیت دیتی ہے۔ مرد کا بھی حصہ ہے لازمی، لیکن یہ کہ عورت کا اس کے اندر زیادہ حصہ ہے، کہ اتنے عرصے تک وہ اس کے جسم کا ہی ایک حصہ رہتا ہے۔ پھر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی غذا کا اہتمام بھی وہی کرتی ہے، اللہ کے رحم و کرم سے۔ اس نظام میں، یعنی اسلام کی نظر میں، قرآن مجید کی بنیاد پر عورت آیات خدا میں سے ایک آیت ہے۔ سبحان اللہ، اپنی حیثیت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وہ جو اس کی نشانی ہے، آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، تو عورت جو ہے نا، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے،
وہ تخلیق کی ایک عظیم نشانی ہے. یعنی کوئی کسی کو تخلیق کر نہیں سکتا، مرد میں یہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی آیت نشانی قرار دیا کہ اس میں وہ صلاحیت رکھی کہ وہ تخلیق کر سکتی ہے. تو اس کا حسن، اس کی حفاظت، عفت اور تقوی اور اس کی صحیح قدر و قیمت پاکیزگی اور پاک دامنی کے سائے میں ہے. اس کی کمزوری کوئی عیب نہیں ہے کہ اب وہ جسمانی طور پہ تھوڑی سی کمزور ہے مرد سے، لیکن نقص اگر ہے تو بد کرداری میں، بے عفتی میں، بے حیائی اور بے شرمی میں. اس کی قدر و قیمت دفتروں کی آمد و رفت میں نہیں، جہاں وہ کلرک یا ٹائپسٹ یا کسی وزیر کی پی اے بن جائے اور وزارت حاصل کرے. دراصل کم مرتبہ کمال یہ ہے کہ کامل اور مکمل نسل کو پروان چڑھائے تاکہ وہ رہتی دنیا تک اس کا نام جو ہے نا وہ باقی رہ جائے. ذمہ دار، باتقوی، باشرافت ہو. وہ معاشرتی معاملات میں مردوں کے پہلو بہ پہلو کام کر سکتی ہے، لیکن وہ جو ہم نے بتایا کہ جیسے جناب خدیجۃ الکبریٰ جیسے ائمہ کی یعنی کہ پارٹنر زوجہ ان کی ائمہ کی مائیں، جیسے کہ جناب فاطمہ الزہرا جس طرح سے کام کرتی تھی. لیکن برتری کیا ہے کہ اس میں برتری یہ ہے کہ اپنی نسل کی تربیت کرے. اس سلسلے میں خود اس کی اولاد کو اولیت حاصل ہے. ماں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی رہنمائی سے اپنی اولاد کو سب کے لیے مثالی کردار اور مومن بنائے. اور پھر اس کے حقوق بھی ہیں. ظاہر ہے کہ جب اس کی اہمیت ہے تو اس کے حقوق بھی ہیں. ہم مسلمانوں کی نظر میں خواتین بڑی اہمیت کے مالک ہیں. ان کی حیثیت کئی زاویوں سے بے حد مؤثر ہے. وہ اپنی جگہ پرکشش ہوتی ہیں، مجسم محبت ہوتی ہیں. وہ فرد اور معاشرے کی تربیت کرتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ زیادہ تر لیڈی ٹیچر رکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کا لہجہ جو ہے وہ بچوں کے دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے. ان کا لہجہ بہت سافٹ ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، پیار سے وہ بات کرتی ہیں، تو بچے جو ہے نا ان کی بات زیادہ مانتے ہیں اور ان کے دلوں پہ اثر ہوتا ہے. اس وقت جب وہ اپنے رفیق حیات اور ثمر زندگی کے لیے غذا مہیا کرنے کی ذمہ داری قبول کرتی ہیں، اسی لمحے وہ معاشرے کو مومن، مجاہد، عالم، محقق، قائد اور سپہ سالار دیتی ہیں. وہ ماں ہیں جو ایک ہاتھ سے جھولا جھلاتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے پوری دنیا کو ہلا سکتی ہے. اسی کے قدموں تلے جنت ہے. وہ معاشرے کو جنتی یا جہنمی افراد دینے کی ذمہ دار ہے. آج کل جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے وہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ آپ دیکھیں کس طرح نہ جوانوں کی عزت محفوظ ہے، نہ بچیوں کی، نہ بچوں کی. ایک عجیب درندگی پھیلی ہوئی ہے. تو کیا ہے؟ اسلام سے دور، اس کے احکامات سے دور، اپنے آپ کو پہچانے بغیر، اپنی صحیح تربیت کیے بغیر، اپنے صحیح اولاد کی صحیح تربیت کیے بغیر بس معاشرے میں نکل گئے، سارے نکل گئے اور بس جو ہے نا ماحول ایک طرح سے جہنمی ماحول بن گیا. تو یہ ماں ہے جو بناتی ہے اپنے بچوں کو جنتی بھی بناتی ہے، اور جنتی یہ نہیں، دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں بھی جنت. اور یہ ماں ہی ہے جو ان کو کیئرلیس طریقے سے پالتی ہے. وہ چوری کر رہے ہیں، وہ چیزیں لوگوں کی اٹھا رہے ہیں بچپن میں، وہ کوئی چیز لے کے آ رہے ہیں یا کوئی غلط بیانی کر رہے ہیں. یہ پہلے کتنا مائیں سمجھاتی تھیں، جھوٹ نہیں بولتے، بہت بری بات ہے، فرشتوں کو بدبو جاتی ہے منہ کی تمہارے. اتنا ہر چیز، اگر کسی کی کوئی چھوٹی سی پینسل بھی کوئی لے آیا، آپ نے ان کے بیگ دیکھتے رہتی تھیں کہ کوئی ایسا تو نہیں کہ کسی کی کوئی چیز آ گئی ہو اس کے ساتھ. بچوں سے باس پرس ہوتی تھی. اب تو ٹائم ہی نہیں ہے نا. سب سے بڑی چیز ہے کہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے، اور یہی سب سے کمی ہے جو ہمارے اندر. ہم شیعان آل محمد کے پاس جو ہے بچوں کی تربیت کے لیے بہت ٹائم ہونا چاہیے. اپنی خوشیاں، جب ایک عورت ایک ماں بن جاتی ہے، جب کسی خاتون کی گود میں بچہ آ جاتا ہے، پھر اس کی اپنی مصروفیات، اپنی دلچسپیاں وہ سب کم سے کم ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کے لیے، ہم جو ہے نا آئی پیڈ پہ دیکھ رہے ہیں، ہم دوسروں سے باتیں کر رہے ہیں، دوسروں میں مگن ہیں، اور ہمارے بچے جو ہے نا پریشان ہو رہے ہیں.
تو سب سے پہلے جو تربیت کرنی ہے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، بہترین مجاہد بنانا ہے ان کو، امام زمانے کے سپاہی بنانا ہے ان کو، ایسے بنانا ہے جو امام کے 72 لشکری تھے جن کو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں نہ میرے نانا کو ایسے مجاہد ملے، نہ میرے بابا کو ایسے اصحاب ملے، نہ میرے بھائی کو ایسے اصحاب ملے جیسے مجھے۔ امام فخر کرتے ہیں ان کے اوپر کہ کیسے 72 تھے، امام فخر کرتے ہیں ان کے اوپر۔ تو کیسی تربیت تھی، کیسی ان کی ماؤں نے تربیت تھی، ان میں تو عام مائیں بھی تھیں، ہر کوئی زینب و ام کلثوم، زینب، جناب زینب اور جناب فاطمہ اور ام رباب، اور نہیں تھی ام فروا، ان میں تو عام خواتین بھی تھیں، لیکن کیسے فرزند تربیت تھی کہ امام کی کہتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں کہ اگر 1000 مرتبہ ہمیں جلایا جائے، 1000 مرتبہ مارا جائے، 1000 مرتبہ جلایا جائے اور ہماری راکھ کو بیابانوں میں بکھیر دیا جائے، پھر بھی آپ آواز دیں گے تو ہم آپ کی آواز پہ لبیک کہیں گے۔ تو عزیزان گرامی، خواتین کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اسلام میں خواتین کو مردوں جیسے حقوق دیے گئے ہیں، یعنی مساوی نہیں ہیں بلکہ حقوق ایک سے ہیں دونوں کے۔ فطری ساخت، طبعی مزاج، عادت و احساسات کی بنا پر، ان فرائض کی بنا پر جو اسے اسلامی معاشرے میں بطور منصب سونپے گئے ہیں، اس کے امکانات و اختیارات ایسے ہیں جن کا برملا اظہار کیا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں ان کی رعایت اور استحقاقی حالت تقابلی طور پر مردوں سے برتر ہے۔ خواتین سمجھتی ہی نہیں ہیں، وہ یہ کہتی ہیں ہم مردوں کے برابر نہیں، مردوں کے برابر نہیں ہیں، آپ مردوں سے برتر ہیں۔ آپ خدا نے جو صلاحیتیں ہمیں دی ہیں، ان کے سہارے ہم انسانی عظمتوں اور افتخار و آدمیت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ خواتین کو حق ہے کہ اجتماعی زندگی اور معاشرتی معاملات میں مؤثر اور براہ راست کام کریں، بشرطے کہ بہانہ طلب اور بد کرداروں کا نمونہ نہ بن جائیں اور لوگ ان کے وجود سے غلط فائدے نہ حاصل کریں اور وہ فریب کا نشانہ نہ بنے۔ تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔